بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث۔ باب چل رہا تھا کہ نکاح کے بعد زندگی ہوتی ہے، اس میں بعض احوال ایسے پیش آتے ہیں کہ جس سے گھروں کا نکاح کا جو تعلق ہے اس میں فرق پڑتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ امام نے بہت سی روایات اس باب میں ذکر کی ہیں جن کا مفاد اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی دیکھ بھال اس اعتبار سے بھی کرے کہ گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، وفی البیت مخنث، اور گھر میں ایک ہجڑا بھی تھا۔ فقال لعبد اللہ بن ابی امیہ اخی ام سلمہ، تو اس نے عبداللہ ابن ابی امیہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے ان سے کہا ہجڑے نے، یا عبداللہ ان فتح اللہ لکم غدا طائفہ فإنی أدلک علی ابنۃ غیلان، کہ اے ابو عبداللہ کل اگر اللہ نے طائف کو فتح کر دیا، کل سے مراد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایسا ہوا کہ طائف فتح ہو گیا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیلان کی جو بیٹی ہے اس کا بادیہ نام تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی خوبصورت ہے۔ فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8، وہ جب آتی ہے تو 8 حصے 4 حصے نظر آتے ہیں، وتدبر ب8، اور جب پلٹ کر جاتی ہے تو اس کے 8 حصے نظر آتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کو گھروں میں مت چھوڑا کرو۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے۔ اس روایت سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے، مخنث اصل میں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو عورتوں میں رغبت نہ رکھتے ہوں اور ان کے اعمال اور ان کے حرکات سکنات ان میں عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہو، جس کو ہمارے ہاں عرف میں ہجڑا کہا جاتا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر خلقتاً ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، قرآن میں جن کو غیر اولی الاربہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو پردے کے معاملے میں ان کے ساتھ کچھ نرمی کی گئی ہے، عورتوں کو ان سے پردہ نہ کرنے میں کچھ رخصت دی گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھا۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ یہاں نہ آیا کرے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس طرح کے لوگوں کو گھروں میں نہ چھوڑا کرے کہ ان کی وجہ سے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی تمہیں پردہ کرنے کا کہا جاتا ہے، تمہیں ایسی مجالس میں بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے، مولوی تمہارے اوپر شک کرتا ہے، یہ تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پر عورت کو بھڑکایا جاتا ہے۔ عورت بھڑک جاتی ہے، میں تو اتنی شریف عورت ہوں اور مجھے پردہ کروایا جا رہا ہے اور میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عورت کا پردہ کرنا عورت کا باعفت ہونے کے لیے ایک بڑی دلیل اور واضح ثبوت کے طور پر شریعت نے اس کو سامنے رکھا ہے کہ باپردہ عورت یہ باعفت عورت ظاہری اعتبار سے، اور جن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین عورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی جماعت، ان کو سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے۔ اگر اعتراض کرتے تو وہ لوگ کرتے، ہمارے جیسے فتنے میں بسنے والے لوگ وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اب یہ مخنث ہے، ہجڑا ہے، اس سے عورتوں کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلن هؤلاء علیکم، اس طرح کے لوگوں کو گھروں میں مت چھوڑو، ان سے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں
جو گھروں میں آ کر گھر کی خواتین کو گمراہ کرتی، ایسی عورتوں کو گھروں میں نہ چھوڑا جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں عزت کا معاملہ بنے گا تو پھر ہی کسی پر پابندی لگے گی۔ اگر گھر کا ماحول اس اعتبار سے خراب کیا جاتا ہے کہ عورت کو آ کے ورغلاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ آپ کے شوہر تو ایسے کرتے ہیں اور میرے والے تو اتنے اچھے ہیں، اور آپ کے بچے تو ایسا کرتے ہیں اور میرے والے بچے تو اتنے اچھے ہیں۔ بعض عورتیں بیٹوں میں اور ماں میں لڑائی پیدا کروا دیتی ہیں، میرے تو اتنے اچھے ہیں، آپ کے والے یہ کرتے ہیں۔ شوہر میں اور بیوی میں جھگڑا کروا دیتی ہیں، میرے شوہر تو اتنے اچھے ہیں، مجھے یہ بھی لا کر دیتے ہیں، یہ بھی لا کر دیتے ہیں، یہ بھی لا کر دیتے ہیں۔ تو اس عورت کا ذہن خراب ہونے کی وجہ سے پورے گھر کا دینی ماحول خراب ہو جائے گا۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، تھانوی رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کو اپنے ہم عصر اور ہم منصب لوگ جو سرکاری ملازمت پہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دیں، ان کی بیویوں سے ملاقات نہ کرنے دیں، تو آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ ان کا وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ حضرت بیوی بہت بگڑ گئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی فلاں کے گھر میں تو یہ ہے اور ہمارے گھر میں نہیں ہے، ان کا گھر ایسا ہے اور ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ان کے گھر میں یہ ہے۔ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی افسر کی بیوی سے تو نہیں ملی، فرمایا کہ ایک مجلس تھی، اس میں ملاقات ہوئی تھی اور میرے ماتحت تھے، ان کی بیوی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے نہ ملنے دیں جن کے شوہر حرام کماتے ہیں، ورنہ آپ کی بیوی آپ کو بھی اکسانا شروع کر دے گی۔ تو بعض دفعہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد آئے گا تو وہ گھر کا ماحول خراب کرے گا، وہ لوگ جن سے عزت کو کوئی خطرہ نہ بھی ہو وہ بھی گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ اب اس ہجڑے نے ایک بات کی تو پہلو گیار بھائی دور بیرو کی سوانی کہ جب وہ آتی ہے تو اتنی بھاری بھرکم موٹی عورت ہے، عربوں میں موٹا ہونا یہ ایک خوبی تھی، جیسے ہمارے ہاں پاک و ہند میں لڑکی کا پتلا ہونا، لمبا ہونا، یہ اس کی عمدہ خوبیوں میں سے صفات میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں لڑکی کا موٹا ہونا یہ ایک صفت تھی۔ تو اس نے یہ صفت بیان کی کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے جسم کے سامنے کے 4 بل نظر آتے ہیں کہ اس کے جسم پہ بل پڑے موٹاپے کی وجہ سے، اور جب پلٹ کر جاتی ہے تو دائیں طرف سے 4 نظر آتے ہیں اور بائیں طرف سے 4 نظر آتے ہیں، وہ 8 بن جاتے ہیں۔ کتنا موٹا جسم ہے اس کا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بےہودہ گوئی کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھروں میں مت چھوڑا کرو، ان سے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس سے وہ عورتیں جو گھروں میں آتی ہیں گھر کی عورتوں کو ورغلاتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورتوں کے معاملے میں سختی اختیار کرے اور مروت اور لحاظ اور پاسداری اس کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب نہ کرے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انتظامی امور میں اگر کوئی شخص نرمی اختیار کرے گا اور مروت کا اظہار کرے گا تو اپنے کام میں کوتاہی اور غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کام کو تباہ کر دے گا۔ جس شخص کے ہاتھ میں اللہ نے انتظام دیا ہے اسے مضبوط رہنا چاہیے۔ اس میں بعض دفعہ وہ بد اخلاق بھی مشہور ہو جاتا ہے کہ جی اس کا مزاج بڑا سخت ہے اور ایسا ہے۔ تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے یہی کہا، لیکن گھر کا جو سربراہ ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بچوں کا والد ہے، اس کی اولاد ہے، 4-5 بچے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتا رہے کہ اس کے گھر میں آنے والے افراد کون ہیں اور ان کی فطرت کیا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ مل کر آتے ہیں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے پریشانی بنے گی اور اس سے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے جو آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔